اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث السہلہ میں آج ہم اپنی پہلی حدیث کو انشاءاللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، ایک مختصر سی حدیث ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث حرف جر سے شروع ہو رہی ہے کہ ان جابرن، ان حرف جر ہے اور حرف جر آپ کو پتہ ہے کہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کی وجہ سے اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ جابر کا لفظ جو ہے یہ ایک اسم ہے، اسم علم ہے اور یہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے ان حرف جر کی وجہ سے۔ تو ان جابرن یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ رضی اللہ عنہ، اس کو بھی ذرا گرامیٹیکلی انالائز کریں تو رضیہ، تین حروف ہیں را ضاد یا، کس پیٹرن پہ آ رہے ہیں؟ فاعلہ پیٹرن پہ۔ تو رضیہ یرضا، راضی ہونا، رضیہ وہ راضی ہوا، اللہ اللہ راضی ہوا۔ رضیہ کے معنی ہوں گے وہ راضی ہوا اور رضی اللہ اللہ راضی ہوا۔ عنہ اس سے، عنہ جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا رضیہ فعل کے اور یہ رضی اللہ عنہ پورا ایک جملہ بن جاتا ہے آپ کا جملہ فعلیہ، جس میں رضیہ فعل، اسم اللہ فاعل اور عنہ جو ہے جار مجرور متعلق رضیہ فعل کے۔ رضیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ رضی اللہ عنہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ اس سے راضی ہوا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ عربی زبان میں ماضی یا مضارع کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اللہ اس سے راضی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے۔ مضارع میں یہی دعا دی جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ جب چھینک کوئی مارتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو دیکھیں یرحمو فعل مضارع استعمال کیا جا رہا ہے اور دعا کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو عربی زبان میں ماضی اور مضارع کو دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو دعاؤں کی ایگزامپلز تھیں، بد دعا کی ایگزامپل قرآن سے ہی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو ان جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالا انہوں نے فرمایا، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فعل اور اس کا فاعل آگے آ رہا ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صلی جو ہے یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، صلی یصلی، صلی صاد لام واو مادہ باب تفعیل میں گیا، صلی صلی و یصلیو اور پھر صلی یا یصلیو اور پھر صلی یصلی۔ تو صلی اللہ علیہ، اللہ آپ پر رحمت کرے، وسلم واو اور پھر سلم پھر ماضی کا صیغہ، سلم یسلم تسلیما۔ عام طور پہ ہم ایکسپریشنز کے ترجمے نہیں کرتے، یعنی رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہمارے چونکہ زبان پر یہ آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم ان کے ترجمے میں جاتے نہیں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قالا فعل ہو جائے گا، رسول اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل ہو گیا۔ اب جو فرمایا جاتا ہے نا، جو کہا جاتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ قالا جب بھی آئے گا عبارت میں، قالا کا ایک فاعل ہوگا اور فاعل ہم جانتے ہیں مرفوع ہوتا ہے۔ ایک ہوگا کہنے والا، ایک ہوگی وہ بات جو کہے گا، وہ جو بات کہے گا نا، جو بات کہے گا اسے ہم اس بات کو مفعول قرار دیں گے اور اس کو مقول القول کہتے ہیں، مقول القول۔
یہ آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے نا، تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا جی اس کا فاعل کون ہے کالا کا، اس کا مفعول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہوگی، کہنے والا فاعل، جو بات کہے گا وہ مفعول، اور جس سے کہے گا نا، جس سے کہے گا وہ لام کے ساتھ آئے گا، لازمی وہ لام کے ساتھ آئے گا اور وہ متعلق ہوگا. پھر لام کیونکہ لام جارہ ہوتا ہے تو لام جارہ اپنے متعلق سے مل کر یہ کالا فعل کے متعلق ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے اس کا جملہ ایک آپ کے سامنے آسان رکھ دیا کہ قال اللہ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کالا آ گیا، کالا کا فاعل ڈھونڈے کون ہے، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا. تو اللہ کالا کا فاعل ہو گیا. کس سے کہا اللہ نے؟ فرشتوں سے کہا. تو وہ لام کے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور کیا کہا؟ ایک جملہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ پورا جملہ جو ہے یہ ہم مفعول بنائیں گے، مقول القول جسے ہم کہہ رہے ہیں. یہ پورا جملہ ہم مفعول بنائیں گے، اور مفعول چونکہ آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے نا، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے اب اس کو منصوب ہم کیسے کریں گے، تو جملہ ہے. تو اگر آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں، عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی امسی. امسی کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کل، یسٹرڈے. میں آپ سے کہوں جی امسی ایک مبنی لفظ ہے، ایک مبنی ہے، تو آپ اعراب کیا بتائیں گے امسی کا؟ مرفوع میں کہوں امسی بولیں، مرفوع فارم میں بولیں تو آپ کیا کہیں گے؟ امسی کہیں گے نا. آپ امسو تو نہیں کہیں گے نا، آپ امسی کہیں گے. منصوب امسی، مجرور امسی. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان اکثر ہو جاتے ہیں، ہم زیر دیکھ کے تو فوراً مجرور مان لیتے ہیں. اسی طرح حاضہ ایک مبنی اسم ہے کہ نہیں ہے؟ مبنی اسم ہے. حاضہ مرفوع بھی حاضہ، منصوب بھی حاضہ، مجرور بھی حاضہ. کلیئر ہو گیا؟ اب میں آپ کے سامنے 3 جملے لکھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ حاضہ ان تینوں جملوں میں کس اعراب کے ساتھ آیا ہے. پہلا جملہ ہے جی جاءنی حاضہ، وہ میرے پاس آیا. جاءنی حاضہ، تو اب کیا؟ یہ میرے پاس آیا. جاءنی حاضہ، یہ میرے پاس آیا. میں نے پوچھا نا آپ کے پاس کون آیا، تو آپ اشارہ کر کے کرتے ہیں جاءنی حاضہ، یہ میرے پاس آیا. تو یہاں پر حاضہ جو ہے یہ مرفوع ہے نا. کہتے ہیں آپ نے کس کو دیکھا؟ رأیت حاضہ، میں نے اس کو دیکھا. اب یہاں پر حاضہ مفعول ہے تو منصوب ہے. پھر میں کہتا ہوں میں اس کے پاس سے گزرا. آپ کہتے ہیں کس کے پاس سے گزرے؟ میں کہتا ہوں مررتو، میں گزرا بی حاضہ، مررتو بی حاضہ، میں اس کے پاس سے گزرا. اب یہاں پر حاضہ کس فارم میں ہے؟ مجرور ہے. اب ذرا دیکھیں حاضہ ایک جگہ مرفوع ہے، ایک جگہ منصوب ہے، ایک جگہ مجرور ہے. پتہ تو نہیں چل رہا نا؟ تو مبنی ہے نا. اچھا اب ہم کیا کہیں گے؟ مبنی کو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے لیکن یہ محلن مرفوع ہے. محل کہتے ہیں جگہ، جگہ کے اعتبار سے مرفوع ہے. کیونکہ جگہ مرفوع کی ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. یہ یہاں پر محلن مرفوع ہے. محلن یہ ایک ٹرمینالوجی یاد رکھ لیں، محلن مرفوع ہے. مبنی جو ہوگا وہ محلن مرفوع ہوگا، مبنی جو ہوگا وہ محلن منصوب ہوگا. یہ جگہ کس کی ہے؟ منصوب کی جگہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے، نصب کے محل میں ہے. یہ کہ آسان کر لیں، نصب کے محل میں ہے، رفع کے محل میں ہے، یہ جر کے محل میں ہے، جر کی جگہ میں ہے. یہ جر کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جر کی جگہ ہے نا، مجرور کی جگہ ہے نا. یہ منصوب کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مرفوع کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مبنی اسم چونکہ مبنی ہوتا ہے، وہ جس کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا اعراب بھی پھر ہم محلن لیتے ہیں. یہ محلن مرفوع ہے، یہ محلن منصوب ہے، یہ محلن مجرور ہے. محلن مجرور ہے. اب جملہ جو ہے وہ مفعول کی جگہ پر آ رہا ہے. جملہ کہاں آ رہا ہے؟ مفعول کی جگہ پر. اور مفعول کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ منصوب. لہذا جملے کو بھی ہم کہیں گے یہاں پر یہ جملہ محلن منصوب ہے. یہ صرف محلن ٹرمینالوجی سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل دینی پڑی. تو قال اللہ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں قال فعل، اللہ اسم جو ہے فاعل، للملائکۃ جار مجرور متعلق فعل قال کے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ مفعول محلن منصوب. کلیئر ہو گیا؟ قال فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي. جی اب مجھے بتائیں اس میں فاعل کون ہے کالا کا، مفعول کون ہے اور متعلق کون ہے؟
کالا فعل ہو گیا، موسیٰ کیا ہے؟ فاعل. موسیٰ نے کہا نا، کس سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا، یہ متعلق ہو گیا. اور کیا کہا؟ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. اب یہ انہوں نے کہا، وہ چاہے وہ ایک جملہ کہیں چاہے پوری تقریر ہو آگے، اس سارے کو ہم مفعول بنائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اس کا مفعول ہو جائے گا جو کہ محلاً منصوب ہوگا. اب آ جائیں آپ جی حدیث کی طرف. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کالا فعل، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ فاعل. کس سے فرمایا اس کا ذکر نہیں ہے. لام کے ساتھ کچھ نہیں آ رہا نا، لام کے ساتھ کچھ آ رہا ہے؟ لام کے ساتھ کچھ نہیں آ رہا نا، تو ظاہر بات ہے آپ کے جو سامنے تھے ان سے آپ نے فرمایا نا. ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے پارٹس ہی پورے ہوں جملے میں، بعض اوقات کچھ محذوف ہوگا. جو آپ نے فرمایا وہ مقول القول یعنی مفعول موجود ہے. کیا فرمایا کہ لا تاکلوا بالشمالی، لا تاکلوا بالشمالی، ایک یہ جملہ فرمایا اور دوسرا فرمایا فإن الشیطان یاکل بالشمال. یہ دو جملے آپ نے فرمائے. تو یہ دونوں جملے جو ہیں ہم یہ مفعول بنا دیں گے کالا فعل کے لیے، اور کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. صحیح ہے. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے حضرت جابر نے جو کہا تھا نا اس کا یہ مفعول بن جائے گا، کیونکہ حضرت جابر نے بھی تو کچھ کہا نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ دو جملے آپ نے فرمائے، ان دو جملوں پر ہم بات کریں گے. پہلا جملہ آپ نے فرمایا کہ لا تاکلوا بالشمالی. جی یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جی، بلکہ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے. اس کے ذرا ایک ایک لفظ پر بات کریں. پہلا اس میں لفظ ہے جی لا، دوسرا ہے جی تاکلوا، تیسرا ہے با، اور چوتھا ہے الشمال. ہمارے لیے آسانی کر دی ہے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے کہ ہمیں بہت ساری ویکیبلری بھی انہوں نے دے دی ہے اور بہت کچھ انہوں نے ہمیں دے دیا، تو ہم اسی کی مدد لیتے ہیں. آپ اپنی کتاب پر دیکھیں الشمالو، پہلے انہوں نے الشمال کے بارے میں بتایا. الشمالو اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، یہ ہے ضد الیمینی. کون سا مرکب ہے ضد الیمینی؟ مرکب اضافی. یعنی کیا مطلب؟ یمین کی ضد ہے. ضد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپوزٹ. تو یعنی یہ یمین کا اپوزٹ ہے. شمال جو ہے الشمال یہ الیمین کا اپوزٹ ہے. اب ان کے میننگز آپ کو آنے چاہیے. الیمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ. الیمین دایاں ہاتھ. حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، ما تلکا وہ کیا ہے؟ بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں، تیرے داہنے ہاتھ میں. ما تلکا وہ کیا ہے؟ تو یمین دایاں ہاتھ، اس کا اپوزٹ شمال. آگے وہ مزید بتا رہے ہیں ہمیں ضد الجنوبی. جنوب کی ضد جو ہے نا وہ ہوتی ہے الشمال بالفتح. آپ کو عربی بھی پڑھنی آئے گی انشاءاللہ تعالی. یعنی وہ الشمال ہوتی ہے بالفتح، یعنی شین کے زبر کے ساتھ. بالفتح کا کیا مطلب ہے؟ زبر کے ساتھ. یہ حرکتوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا. یعنی ہم تو زیر زبر پیش کہتے ہیں نا اردو میں، ہم تو پکے ہو چکے ہیں. زیر زبر پیش، یہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ضمہ، فتحہ، کسرہ. ٹھیک ہو گیا، یہ یاد رکھ لیں. تو کہہ رہے ہیں الشمال بالفتح. یہ الشمال جو ہے نا شین کی زبر کے ساتھ، یہ ہے جنوب کا اپوزٹ. کلیئر ہو گیا جی. اور آگے بتا رہے ہیں وَضِدُّ الْيَمِينِ الشِّمَالُ بِالْكَسْرِ. ایک لفظ ہے شمال. اگر ہم شین کی زیر کے ساتھ بولیں گے اس لفظ کو تو یہ یمین کا اپوزٹ ہوگا، اور اس وقت اس کے معنی ہوں گے لیفٹ ہینڈ کے. اور اگر شمال کو ہم شین کی زبر کے ساتھ شمال بولیں گے تو یہ جنوب کا اپوزٹ ہوگا، اور اس وقت اس کے معنی ہوں گے ساؤتھ. اچھا جی، ایک تو ہمیں لفظ مل گیا جی شمال، اس کے میننگز پتہ چل گئے کہ یہ ضد الیمینی ہے، یعنی یمین کی ضد ہے. دوسرا لفظ وہ بتا رہے ہیں الشیطان، جمعہ، اس کی جمع شیاطین. اب دیکھیں شیاطین کا لفظ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے نا. کیوں غیر منصرف ہے؟ منتہل جموع کا صیغہ ہے. 2 حروف زبر والے پہلے، اس کے بعد ایک الف، اور اس کے بعد 3 حروف جس میں درمیان والا حرف ساکن. اس کے بعد آگے انہوں نے مزید ہمیں جو ورکنگ کرائی ہے وہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ تاکلو، تاکلو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے لا تاکل، تاکلو لا تاکل. اور آگے لکھا ہے کہ ہذہ لا ان ناہیتو. یہ جو لا ہے یہ لا ناہیہ ہے، لا نافیہ نہیں ہے. کیسے پتہ چلا جی لا نافیہ نہیں ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں جو لا آتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے.
یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. فعل مضارع کے شروع میں لا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لا نافیہ اور ایک لا ناہیہ. کیسے فرق کریں گے دونوں میں؟ لا نافیہ جو ہے فعل مضارع کو کچھ نہیں کہتا, جبکہ لا ناہیہ جو ہے یہ فعل مضارع کو اخف کر دیتا ہے, اخف. اور گرامر والوں کی ٹرمینالوجی میں یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے, یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. لا نافیہ اور لا ناہیہ میں کیا فرق ہے جی؟ پہلا فرق یہ ہے کہ لا نافیہ جو ہے یہ فعل مضارع کو کچھ نہیں کہتا, فعل مضارع میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا, جبکہ لا ناہیہ جو ہے یہ فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لا نافیہ جو ہے فعل مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے, جبکہ لا ناہیہ فعل مضارع میں نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے, یعنی منع کرنے کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اچھا, اب یہاں پر پھر ایک ہماری ریویژن والی بات شروع ہو جائے گی کہ فعل مضارع مجزوم جب ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, کیونکہ اگلے جتنے بھی سیغے ہیں نا ان کا پھر تعلق اس کے ساتھ ہی ہوگا. تو فعل ہم یہی لے لیتے ہیں جی, تاکلو کا صیغہ لے لیتے ہیں. یہ تاکلو فعل مضارع کا ایک صیغہ ہے جی. اگر میں آپ سے پوچھوں فعل مضارع کا پہلا صیغہ کس علامت مضارع سے ہوتا ہے؟ یا سے. تو بس اس تا کی جگہ آپ لگا دیں یا, تو پہلا صیغہ ہمارا تیار ہے یا کلو. میں ماضی اور مضارع پہ دونوں پہ بات کر لیتا ہوں. حمزہ کاف لام اس کا مادہ ہے جی, حمزہ کاف اور لام. باب ہے اس کا نون, حمزہ کاف لام مادہ, باب نون. نصر ینصرو کے وزن پہ کیا بنا؟ اکلا یاکلو. اکلا یاکلو, اکلن کے معنی ہوتے ہیں کھانا. کھانا نہیں, ٹو ایٹ. وہ جو فوڈ ہوتا ہے کھانا, اس کی عربی ہوتی ہے طعام. یعنی پہلا صیغہ ہو گیا جی یاکلو, یاکلانی. نہیں جی, اب ذرا ان کو ہم نے نا اخف کرنا ہے, مجزوم کرنا ہے. فعل مضارع کی گردان مجزوم کیسے ہوتی ہے یاد ہے آپ کو؟ پیش والے جو 5 صیغے ہیں, یاکلو, تاکلو, تاکلو, آکلو اور ناکلو, ان کے آخر میں پیش جو آتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. تو یہ یاکلو سے یاکل, تاکلو سے تاکل, تاکلو سے تاکل, آکلو سے آکل اور ناکلو سے ناکل ہو جائیں گے. آنی, اونا اور اینا والے جو صیغے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا. یاکلا, تاکلا, 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 یاکلو, تاکلو, تاکلی. اور یہ جو جمع کے صیغے ہیں ان کے آگے ایک الف لگ جائے گا, اور جمع مؤنث کے 2 صیغے ایز اٹ از رہیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ آگے جو کروائیں گے نا تو اس میں آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی. تو اب آئیں دوبارہ بک کی طرف. وہ کہہ رہے ہیں تاکلو, لا تاکل, اور بتا رہے ہیں ہاذہ لا الناہیۃ, یہ لا ناہیہ ہے. تشربو, اس کے ساتھ لا ناہیہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لا تشرب. ٹھیک ہے. تجلسو, اس کے ساتھ لا ناہیہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لا تجلس. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب مجھے بتائیں کہ تاکلو کے کیا معنی ہے؟ تو کھاتا ہے یا تو کھائے گا. لا تاکل, تو مت کھا. تشربو کے کیا معنی ہے؟ تو پیتا ہے یا تو پیے گا. لا تشرب, تو مت پی. تجلسو کے کیا معنی ہے؟ تو بیٹھتا ہے یا تو بیٹھے گا. لا تجلس, تو مت بیٹھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس لیے وہ بتا رہے ہیں تقولو, آپ کہیں گے یا خالدو, اے خالد. لا تاکل, کیا ترجمہ ہوگا؟ تو مت کھا. یا خالدو, خالد ایک ہے نا, تو اس کے لیے تاکل کا پہلا ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا نا. یا خالدو لا تاکل, اے خالد مت کھا. یا اخوانو, اے بھائیو. اب جمع ہے تو کیا کہیں گے؟ لا تاکلو, تم مت کھاؤ. یا مریمو, مؤنث کو کہنا ہے تو کون سا صیغہ استعمال کریں گے اس میں سے بتائیں؟ یا مریمو لا تاکلی. اور اگر بہنوں سے خطاب کرنا ہے, یا اخواتو, اے بہنوں تم سب مت کھاؤ. لا تاکلنا, کیونکہ اس کا نون تو ڈراپ نہیں ہوتا نا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اب جلدی سے آپ میں سے مجھے کوئی کر دے کہ یہی سارے جملے جو ہے نا وہ تشرب کے ساتھ ذرا بنا دے. جی شابش. یا خالدو لا تشرب, جی. یا اخوانو لا تشربو, یا اخوانو لا تشربو, جی. یا مریمو لا تشربی, یا مریمو لا تشربی, جی. اخواتو لا تشربنا, یا اخواتو لا تشربنا. چلیں جی, اب اس کے دوسرے پارٹ میں آئیں ذرا. تقولو, آپ یہ کہتے ہیں ناکلو. ناکلو کیا ترجمہ ہوگا؟ ناکلو کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا. ناکلو کا ترجمہ ہم کھاتے ہیں بالیمینی,
دائیں ہاتھ سے. ناکلو بالیمینی, ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. دوسرا جملہ الشیطان یاکلو بالشمالی, شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تیسرا جملہ اکتبو, میں لکھتا ہوں بالقلمی, قلم سے. چوتھا جملہ لا تکتب بالقلم الاحمری, یہ لا ناہیہ ہے یا لا نافیہ ہے؟ بتائیں, ناہیہ ہے نا, ہاں, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو مت لکھ بالقلمی, قلم کے ساتھ, اور قلم کی صفت آگے آ رہی ہے الاحمر. احمر کسے کہتے ہیں؟ سرخ کو. سرخ قلم کے ساتھ مت لکھ, سرخ قلم کے ساتھ مت لکھ. پانچواں جملہ ہے اذهبو, میں جاتا ہوں. ذهب یذهب, میں جاتا ہوں. الی الجامعاتی, جامعہ کسے کہتے ہیں؟ یونیورسٹی کو. یونیورسٹی یعنی یہ کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں, یہ بالکل وہی ہے. ٹو جو انگریزی میں پریپوزیشن ٹو لگتی ہے نا, عربی میں الی کی پریپوزیشن لگتی ہے ذهب کے ساتھ. اذهب الی الجامعاتی, میں یونیورسٹی جاتا ہوں. بالدراجتی, سائیکل کے ذریعے, سائیکل پر. اور چھٹا جملہ ہے ذهبنا, ہم گئے. الی مکہ, مکہ بالسیارتی, گاڑی پہ. ہم پاکستان, یہ کیونکہ میں نے بتایا نا سعودیہ کی بک ہے, تو یہ وہ وہاں پہ گاڑی سے ہی جائیں گے, ظاہر بات ہے. تو بالسیارتی, گاڑی کے ذریعے, گاڑی پر. ذهبنا الی مکہ بالسیارتی, اذهب الی الجامعاتی بالدراجتی. تو یہاں پر وہ با کا ترجمہ آپ کو سمجھا رہے ہیں, دیکھیں با ود کے ساتھ آ رہا ہے, یعنی ناکلو بالیمینی, ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں. الشیطان یاکلو بالشمالی, شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے. اکتبو بالقلمی, میں قلم کے ساتھ لکھتا ہوں, میں قلم سے لکھتا ہوں. لا تکتب بالقلم الاحمری, سرخ قلم کے ساتھ مت لکھ. اذهب الی الجامعۃ بالدراجۃ, میں یونیورسٹی سائیکل پر جاتا ہوں. اب یہاں پر مجبوراً ہے ہماری پریپوزیشن, اردو کی پریپوزیشن مختلف ہے, لیکن عربی میں با کی پریپوزیشن لگ رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اور ذهبنا الی مکہ بالسیارۃ, ہم مکہ گاڑی سے گئے. اردو میں ہم سے کہہ دیتے ہیں نا, میں گاڑی سے گیا, پر بعض اوقات نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں میں سائیکل سے گیا, میں گاڑی سے گیا, میں ٹرین سے گیا, میں ہوائی جہاز سے مکہ گیا. کلیئر ہو گیا؟ یہ سوال آیا جی ایک کہ جامعہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ آیا ہے, جبکہ مکہ جو ہے زبر کے ساتھ آیا ہے. حالانکہ دونوں سے پہلے الا حرف جر ہے, تو حرف جر نے تو زیر دینی ہے, زیر نہیں دینی, حرف جر نے جر دینی ہے, ٹھیک ہے. اور مکہ غیر منصرف ہے, شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں نا, تو اس لیے پھر یہ اس طریقے سے ہو گیا. لیکن جی کہنے کو تو یہ مختصر سی ایک حدیث تھی اور اس میں چند ہی الفاظ تھے, لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے سیکھنے والا, اور وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے, تو ہم اس کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں مزید کچھ چیزیں اور پھر مشقیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.